اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی اپنی کتاب نور مجرد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 564 پر حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی مدد کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اولیاء الہی جو حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حکم کی تکمیل کی خاطر لقاء اللہ کی راہ میں تشنگان کی ہدایت کرتے ہیں، تو ایسے اولیاء الہی کی مدد خود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کرتے ہیں۔ یعنی امام زمان کی ان پر خاص عنایت ہوتی ہے، خاص توجہ ہوتی ہے، اور کسی بھی لمحہ یہ اولیاء الہی امام زمان کی عنایت اور توجہ سے خالی نہیں ہوتے ہیں۔ خود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ایسے اولیاء کی رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور تسلسل کے ساتھ نہ صرف ان اولیاء کی مدد کرتے ہیں بلکہ ان اولیاء کے شاگردوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اور عین یہی مطلب جو آیت اللہ طہرانی یہاں اولیاء الہی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، عین یہی مطلب مبلغین اسلام کے متعلق بھی صادق آتا ہے۔ یعنی وہ افراد کے جو تبلیغ دین مبین اسلام کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اپنے گھروں کو ترک کرتے ہیں، اسلامی معارف کو سیکھتے ہیں، صرف امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی محبت کی خاطر، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں وہ خود تیار ہونا چاہتے ہیں، دوسرے مرحلے میں اپنی فیملی اور خاندان کے افراد کو تیار کرنا چاہتے ہیں، اور تیسرے مرحلے میں معاشرے میں موجود دوسرے مؤمنین کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ مبلغین اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، حوزہائے علمیہ میں آتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور تعلیم دین حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، اپنی فیملی کو اس سے آگاہ کرتے ہیں، اور معاشرے میں انہی ایام میں جو رمضان المبارک کے ایام ہیں، جو محرم الحرام کے ایام ہیں، ان ایام میں باقاعدہ تبلیغ دین مبین اسلام کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہی وہ مبلغین ہیں کہ جن کی آغاز تعلیم سے تبلیغ کے ان مراحل تک ہمیشہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی انہیں تائید حاصل ہوتی ہے اور ان کی مدد ہوتی ہے، غیبی مدد ہوتی ہے۔ لہٰذا اکثر علماء اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کے حالات زندگی، تحصیل کے واقعات، تعلیم کے واقعات، تبلیغ کے واقعات، نشر معارف کے واقعات اور تحصیل معارف کے واقعات کے بارے میں اگر ان سے آپ معلومات حاصل کریں اور ان سے ان کی آپ بیتی کبھی بیٹھ کر سنیں، تو یہ علماء آپ کو اپنی زندگی میں ایسے خارق العادہ واقعات کی طرف اشارہ کریں گے جن کی طرف ہو سکتا ہے یہ خود متوجہ نہ ہوں کہ کیسے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے لمحہ لمحہ ان کی مدد کی ہے، لمحہ لمحہ ان کی مدد کی ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء اور بزرگان کی زندگی میں یہ بات واضح مشاہدہ ہے کہ جب ان کے لیے کوئی علمی مطلب مبہم ہو جاتا تھا، حل نہیں ہوتا تھا، تو توسل کرتے تھے، اور توسل کے نتیجے میں انہیں وہ علمی جو پیچیدہ مطلب ہے وہ ان کے لیے حل ہو جاتا تھا، اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سیما حضرت صاحب العصر والزمان ان کی مدد کرتے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ اسی طرح مبلغین اسلام جہاں جہاں کہیں بھی تبلیغ دین مبین اسلام کے لیے جاتے ہیں، یہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی تائید انہیں حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم کسی مبلغ کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ تعاون خود میں کر رہا ہوں، بلکہ
یقین رکھیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے مجھے یہ توفیق دی ہے اور یہ سعادت بخشی ہے کہ میرے ذریعے سے امام اس مبلغ کی مدد کروانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ تعاون کروانا چاہتے ہیں۔ کسی مبلغ کو جگہ فراہم کر دینا، کسی مبلغ کے لیے کتاب فراہم کر دینا، کسی مبلغ کے لیے سواری کا انتظام کر دینا، کسی مبلغ کو تیل کے پیسے دے دینا کہ وہ جا کر تبلیغ کر دے، کسی مبلغ کے لیے جگہ کا انتظام کر دینا کہ فلاں مسجد میں جا کر تبلیغ کرے، فلاں امام بارگاہ میں جا کر تبلیغ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم خود کر رہے ہیں۔ نہیں عزیزان، ہماری کہاں جرأت ہے، کہاں اتنی توان ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں۔ یہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں کہ جو ہم سے یہ خدمت لینا چاہتے ہیں، لہٰذا اس خدمت کو اپنے لیے باعث فخر اور باعث اعزاز سمجھنا چاہیے کہ امام زمان ہماری اولیاء الہی کی مدد میں ہم سے تعاون لے رہے ہیں یا مبلغین کے ساتھ تعاون کرنے میں ہماری مدد لے رہے ہیں، یعنی ہم ناصران حضرت صاحب العصر والزمان ہیں اور ہمیں اس کا خود کو علم ہی نہیں ہے، یعنی لاشعوری طور پر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہم سے ایک ایسی ذمہ داری اور ایک ایسی ڈیوٹی ہمارے ذمے لگائے ہوئے ہیں جس کو ہم انجام دے رہے ہیں۔ بس عزیزان محترم، جس قدر ہو سکتا ہے اس ذمہ داری کو احسن انداز میں ہمیں انجام دینا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کبھی اولیاء الہی کو، مبلغین اسلام کو، اولیاء کے شاگردوں کو اور مبلغین اسلام سے تربیت حاصل کرنے والے افراد کو کبھی امام زمان خالی اور تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا امام زمان کی غیبی امداد آپ سب کے شامل حال ہو، لہٰذا اس امداد کو حاصل کرنے کے لیے آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ دام درہم قدم سخن مبلغین اسلام کے ساتھ اور اولیاء اسلام کے ساتھ تعاون کریں۔ خداوند متعال آپ کا حامی و ناصر اور آپ کا پشت پناہ ہو۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں آپ سب کے لیے نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔